بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ آج کا ولاگ پاکستان کے ایک بہترین کامیڈین، ہیرو، پروڈیوسر، نغمہ نگار، موسیقار اور اسکرپٹ رائٹر پر ہے۔ اتنی زیادہ کوالٹیز یہ صرف پاکستان کے ہی اداکار کے حصے میں آئی ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی ایسا کوئی اداکار نہیں گزرا جس میں بیک وقت اتنی زیادہ کوالٹیز ہوں، اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوں۔ میں بات کر رہا ہوں رنگیلا کی۔ بنیادی طور پر رنگیلا کی وجہ شہرت تو صرف ان کی کامیڈی ہے، لیکن میں اپنے ناظرین کو یہ بات بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ رنگیلا نے اپنی بہت ساری فلموں میں دیکھنے والوں کو رلایا بھی بہت ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے ٹریجک سین کیے ہیں کہ بہت بڑے اداکار بھی اس قسم کی ٹریجڈی نہیں کر سکے۔ رنگیلا کا تعلق افغانستان سے تھا۔ افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے اس کے بزرگ، مطلب اس کے والدین، پاکستان کے صوبہ KPK کے ایک چھوٹے سے شہر رزمک میں آئے تھے۔ یہیں رنگیلا پیدا ہوئے 1937 میں۔ شکل و صورت کے لحاظ سے اوسط تو کیا، یہ اوسط سے بھی نچلے درجے پر تھے۔ اگر رنگیلا فلمی دنیا میں نہ آتے تو وہ ایک مزدور یا ایک دہاڑی دار کام کرنے والا، ریڑھی لگانے والا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن اس جوان مرد نے اپنے اندر چھپی صلاحیتوں کو آگے لانے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں انڈسٹری میں قدم رکھا جب شاہد، ندیم، محمد علی، وحید مراد اور نہ جانے کتنے خوبصورت چہرے فلم کے افق پر چھائے ہوئے تھے، اور منور ظریف جیسا خوبصورت کامیڈین موجود تھا۔ ہمت ہے اس آدمی کی، رنگیلا کی، کہ اس نے اتنے خوبصورت چہروں کے درمیان فلم انڈسٹری میں آنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اس کو فلم تک پہنچنے کے لیے آگ کے دریا سے کود کر جانا پڑا۔ یعنی کہ ایک آگ کا دریا تھا اور ڈوب کے جانا تھا۔ رنگیلا جیسے جوان مرد، بہادر آدمی نے فیصلہ کر لیا۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رنگیلا نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا اصل نام سعید خان تھا، لیکن یہ ان کا اصل نام نہیں تھا۔ اصل نام تھا ان کا شیر خان۔ لاہور پہنچے۔ لاہور میں انہوں نے یہ درخت کے نیچے بیٹھ کر گرمی کے موسم میں اسبغول اور تخم بلنگا کا شربت بیچا، دہاڑی بھی کی، اور ایک پینٹر کے پاس بھرتی ہو گئے۔ وہ پینٹر فلمی سائن بورڈ بناتا تھا۔ نئی نسل کو شاید معلوم نہیں کہ جب کوئی فلم کسی سینما پر نشر ہوتی تھی تو اس کے بڑے بڑے بورڈ بنتے تھے، جس کی اونچائی کم از کم 6-7 فٹ ہوتی تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی ہوتی تھی۔ اس پر اس فلم کے ہیرو کی تصویر، ہیروئن کی تصویر پینٹر خود بناتا تھا، اور اس کو شہر کے بازاروں میں ٹانگے پر اس بورڈ کو دکھایا جاتا تھا، اور ٹانگے پر ڈھول والا بیٹھا ہوتا تھا۔ ڈھول کی آواز سن کر لوگ ٹانگے کی طرف متوجہ ہوتے، اور پھر ان کی نظریں یقیناً بورڈ پر بھی جاتی تھیں۔ یوں فلم کی تشہیر ہوتی تھی۔
اور رنگیلا بہترین مصور بھی تھا، یہ کوالٹی میں بھول گیا ہوں۔ وہ تصویریں بناتا تھا فلمی اداکاروں کی، اور ایک سینما کے ساتھ اس کی دہاڑی تھی، اور ان دنوں فلم جٹی بن رہی تھی۔ جٹی میں ایک مزاحیہ رول تھا کسی اداکار کا، مجھے اداکار کا نام تو معلوم نہیں ہے۔ وہ اداکار سیٹ پر نہ پہنچ سکا۔ رنگیلا جیسے اس موقع کی طاق میں تھا، وہ فوراً ہدایت کار کے پاس پہنچا کہ یہ کردار آپ مجھے دے دیں۔ ہدایت کار نے اس کے حلیے کی طرف دیکھا اور طنز سے کہا کہ تم کرو گے؟ تم کیسے کرو گے؟ تم کوئی ایکٹر ہو۔ رنگیلا نے کہا سر آپ آزما کر دیکھ لیں، پسند نہ آؤں تو بے شک مجھے نہ رکھیں۔ ہدایت کار کو اس کی یہ بات پسند آ گئی، اور جٹی میں ہدایت کار کی توقع کے خلاف رنگیلا نے ایسی اداکاری کی کہ ہدایت کار چونک اٹھا، اور اس نے اس اداکار کو کٹ کر دیا جس نے آنا تھا، اور رنگیلا کو رکھ لیا۔ یوں رنگیلا کے لیے فلم انڈسٹری کا دروازہ کھل گیا۔ اس کے بعد رنگیلا تقریباً ہر پنجابی فلم میں منور ظریف کا پیئر بننے لگے، ان کے ساتھ مل کر مزاحیہ اداکاری کرنے لگے۔ بہت ساری فلموں میں منور ظریف کے بغیر بھی رنگیلا نے اداکاری کی اور واقعی لوگوں کو ہنسایا۔ اس شخص نے اپنے اس چہرے کا خود مذاق اڑایا جس کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی کہ اس نے اس کو اپنی کمزوری کے بجائے اپنی طاقت بنا لیا تھا۔ رنگیلا کو بھی شاید احساس تھا کہ اس کا چہرہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بھی صنف نازک اس پر مر مٹے، اور اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے رنگیلا نے آگے چل کر ایسی کامیاب فلمیں بنائیں کہ جن کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کچھ یوٹیوبرز نے ریٹنگ کے چکر میں رنگیلا کے خلاف اوٹ بٹانگ باتیں کی کہ وہ کبرا عاشق اس لیے ناکام ہوئی کہ انہوں نے غرور کیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رنگیلا ایک منکسر المزاج آدمی تھا، غربت کے اندھیروں سے نکلا تھا، اس لیے اس کو غریب کا احساس بھی تھا، اور اس بات کا بھی اس کو پتہ تھا کہ وہ اصل میں وہ کیا ہے۔ اس کے منہ سے کبھی ایسی کوئی بات نہیں نکلی۔ اس کی ذاتی خامیاں، بشری خامیاں ہوں گی، ہر کسی میں ہوتی ہیں۔ جب دولت آ جائے تو انسان کچھ نہ کچھ لڑکھڑا ضرور جاتا ہے۔ جو اس کے قریبی دوست ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کے کریڈٹ پر ایسی کوئی بات نہیں کہ اس نے غرور کیا ہو، کوئی غرور بھرا جملہ بولا ہو جس کی سزا اسے دی گئی ہو۔ بحیثیت پروڈیوسر اور ہدایت کار اس کی پہلی فلم 1971 میں آئی دیا اور طوفان بہت کامیاب ہوئی، اور لوگوں نے اس کو بہت زیادہ پسند کیا۔ اس میں رنگیلا نے خود بھی ایک گیت گایا تھا جبکہ ہیرو اعجاز تھے۔ ارے گا مور منوا گاتا جا رے، جانا ہے ہم کا دور، ٹھمک ٹھمک نہیں چل رے بیلوا، اپنی نگریا ہے دور، اپنی نگریا ہے دور۔ ٹھمک ٹھمک نہیں چل رے بیلوا، اپنی نگریا ہے دور۔ اور رنگیلا کو ایک اور اعزاز بھی حاصل ہوا ہے جو دنیا میں کسی بھی ایکٹر کو حاصل نہیں ہو سکا۔ کتنے ہی مزاحیہ اداکار گزرے ہیں، ہالی ووڈ میں گزرے ہیں۔ انڈیا کا دامن تو خیر مزاحیہ اداکاروں سے ہمیشہ خالی رہا ہے۔ لے دے کے ایک جانی واکر تھے، اور مجھے میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ جانی واکر پر کیوں ہنستے تھے۔ اصل میں جانی واکر کو لے تو لیا گیا تھا کیونکہ انڈیا کے پاس سب کچھ تھا، ویلن تھے، ہیرو تھے، موسیقی تھی، کامیڈی نہیں تھی۔ جانی واکر کو لے لیا گیا تھا اور اس پہ ٹیگ لگا دیا گیا کہ یہ مزاحیہ اداکار ہے، لہٰذا جانی واکر کو دیکھ کر ہی لوگ ہنسنے لگتے تھے کہ ہم نے ہنسنا ہے کیونکہ یہ مزاحیہ اداکار ہے۔ میرے انڈین دوست خفا نہ ہوں، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ رنگیلا جیسا مزاحیہ اداکار نہ تو پاکستان میں آیا نہ ہی انڈیا میں۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس نے اپنے ہی بے ہنگم وجود کو جو اللہ نے اس کو دیا تھا اس کا مذاق اڑایا، اور خود بھی ہنسے اور لوگوں کو بھی ہنسایا، یعنی کہ اپنی کمزوری کو انہوں نے اپنی طاقت بنا کر اس کو عمر بھر انجوائے کیا۔
جب رنگیلا کسی فلم میں ہیرو کاسٹ ہوتے تھے، اپنی کسی فلم میں یا کوئی اور ہدایت کار ان کو ہیرو کاسٹ کرتا تھا، تو کوئی بھی ہیروئن ان کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتی تھی، تمام انکار کر دیتی تھی۔ صرف آسیہ نے کیا یا نشو نے کیا۔ ان کی ایک شاہکار فلم رنگیلا جو 1972 میں بنی تھی، اس میں بھی انہوں نے اپنی بدصورتی کا مذاق اڑایا اور فلم کو کامیاب کرا دیا۔ اس کا ایک گانا تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ رنگیلا جیسے اداکار دنیا میں بہت کم آئے ہیں جنہوں نے بے ساختہ اداکاری کی ہو۔ نہیں لگتا تھا کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ احمق آدمی مذاق خیز حرکتیں یہ پیدائشی طور پر کرتا ہے۔ اور لوگ سینما میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ رنگیلا کو دیکھتے ہی یا اس کے مزاح کو سنتے ہی سینما میں کہکہوں کی گونج ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑا اداکار جس کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا، کبھی بھی اس کی رینکنگ عالمی طور پر نہیں کی گئی۔ ہم لوگ احساس کمتری کا شکار ہیں، اپنی چیزوں کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہمارے فلم سازوں نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی ہیں، خود رنگیلا نے بہت خوبصورت فلمیں بنائی ہیں۔ اور ہماری پنجابی فلمیں تو پرانی فلمیں، نئی نہیں، 1980 سے پہلے کی یا 1975 سے پہلے کی جتنی بھی پنجابی فلمیں ہیں ان میں حقیقت کا تاثر بہت زیادہ تھا، بڑکیں کم تھیں۔ سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی نے کامیابیاں ضرور حاصل کیں، لیکن انہوں نے پنجابی فلم کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ لیکن رنگیلا ہر دور میں اپنے آپ کو منواتے رہے اور بہت خوبصورت کامیڈی کرتے رہے۔ اپنے وقت کا یہ عظیم اداکار جب بیمار پڑا تو پھر فلمی دنیا کو گویا بیوہ کر گیا۔ 3 شادیاں کرنے والا یہ اداکار جب بیمار ہوا تو اس کے سرانے اس کی کوئی بیوی نہیں تھی۔ اس کی ایک بیٹی فرح دیبا نے اس کی البتہ بہت خدمت کی، وہ ان سے بہت محبت کرتی تھیں، اور ان کی ایک بیوی غالباً پہلی بیوی دل کی مریضہ تھیں، وہ ان کے پاس نہیں رہ سکتی تھیں۔ اور فرح دیبا نے رنگیلا کے بارے میں، اپنے باپ کے بارے میں جو رندھی ہوئی آواز میں باتیں کی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رنگیلا کتنا بڑا آدمی تھا۔ فرح دیبا کہتی ہیں کہ جب ہم ڈائلسس کے لیے ان کو لے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے لٹا کر مت لے جاؤ یا واپس لٹا کر مت لانا، کیونکہ جو باہر ڈائلسس کے لیے مریض بیٹھے ہیں وہ گھبرا جائیں گے کہ اتنا تکلیف دہ کام ہے کہ بندہ واپس آتا ہے تو بیڈ پر آتا ہے۔ تو رنگیلا کی خواہش پر اس کو 2 آدمی 3 آدمی تھام کر چلاتے ہوئے مطلب اپنے پاؤں پر لے کر گئے تھے، رنگیلا کی خواہش پر، تاکہ لوگ خفا نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اداکار تو وہ بڑا تھا ہی، وہ آدمی کتنا بڑا تھا۔ فلم دنیا پر ایک طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والا رنگیلا بالآخر 2005 میں یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا، اور جب وہ گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 بنگلوں اور بہت سی گاڑیوں کا مالک، جاتے ہوئے بالکل کلاش تھا، بالکل مفلس تھا۔ جانا ہوگا تو ایک دن دنیا کے رسول۔ یہ حقائق اللہ تعالیٰ ہمیں آئینہ دکھانے کے لیے بھی اپنی دنیا میں پیش کرتا ہے، تاکہ ہم عبرت پکڑیں اور اپنے اچھے دنوں میں اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ کیونکہ بہرحال ہم جتنی بھی کامیابیاں سمیٹ لیں، ہم امریکہ کے صدر بن جائیں، ہم پاکستان میں کتنا بھی بڑا عہدہ حاصل کر لیں، کتنی ہی دولت اکٹھی ہم کیوں نہ کر لیں، بالآخر ہمیں جانا تو 6 فٹ کی قبر میں ہے، اور اپنے ہر عمل کا ہم کو جواب بھی دینا ہے۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا لازمی خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔